ماجدہ کو نرگس کے گھر میں ویسے تو کوئی کمی نہیں، لیکن پھر بھی وہ سوچتی ہے کہ اپنا گھر تو اپنا ہی ہوتا ہے۔ نرگس اور سب گھر والے ویسے تو ماجدہ کے آگے پیچھے پھرتے ہیں، لیکن اپنے گھر کی تو بات ہی اور ہوتی ہے۔ چاہے انسان سونے کے محل میں بھی رہ رہا ہو، لیکن اپنا گھر تو پھر بھی یاد آتا ہے۔ اب ولید تو ماجدہ کی بے چین حالت دیکھ کر کہتا ہے کہ میں زین کو فون کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جیسے ہی وہ فون اٹھاتا ہے اور اس سے رابطہ ہوتا ہے تو میں اس سے ساری معلومات لے کر عدالت میں کیس دائر کر دوں گا، لیکن یاد رکھیے وہ گھر آپ کا نہیں، وہ مناہل کا ہے۔ اور اس طرح مناہل بھی بخوبی جان جاتی ہے کہ وہ گھر اس کا ہے۔ اب تو ماجدہ مناہل پر غصہ کرنے لگتی ہے کہ تم نے ایسے کیسے گھر کے پیپرز پر سائن کر دیے، تم ایک بار وہ پیپرز دیکھ تو لیتی۔ مناہل کہتی ہے کہ میں نے تو اپنوں کی خاطر ایسا کیا، میں سمجھی کہ میرے اپنے تو میرے ہمدرد ہیں، لیکن مجھے تو اپنوں نے ہی دھوکہ دے دیا۔ میرا خیال تھا کہ میرے اپنے مجھے کبھی دھوکہ نہیں دیں گے، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ میرے ساتھ سب سے زیادہ برا میرے اپنے ہی کریں گے۔ یہ کہہ کر مناہل تو پریشان سی ہو جاتی ہے، لیکن ماجدہ تو بلا وجہ کا غصہ مناہل پر اتار رہی ہوتی ہے، حالانکہ مناہل کی غلطی بھی نہیں ہے۔ اب ماجدہ تو مناہل کو کافی باتیں سناتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تمہارے پڑھے لکھے ہونے کا کیا فائدہ، اس دن تم فائل کو دیکھ لیتی اور پڑھ لیتی تو سائن تو نہ کرتی، اور آج ہمارا گھر ہمارے پاس ہی ہوتا۔ اب ولید بھی وہاں موجود یہ سب سن رہا ہوتا ہے اور اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا کہ پھوپھو بلا وجہ مناہل کی بے عزتی کرے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ماجدہ خالہ کو ٹوک دے، لیکن اس کی تربیت میں یہ چیز شامل ہی نہیں، اسے تو بڑوں کی عزت کرنا سکھایا گیا ہے، تو وہ اب اپنا غصہ پی جاتا ہے۔ اب تو نرگس بھی یہ سب دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے کہ ماجدہ تو یہاں بھی مناہل کے پیچھے پڑی ہے۔ دوسری طرف ماجدہ کو تو ذرا شرمندگی محسوس نہیں ہوتی، وہ تو مناہل پر بولتی ہی جا رہی تھی اور وار مناہل کو ہی ٹھہراتی ہے۔ خیر مناہل اب باہر آ جاتی ہے اور پیچھے ولید بھی آ جاتا ہے۔ مناہل باہر آ کر رونا شروع کر دیتی ہے، لیکن ولید تو مناہل کو اب دلاسا دیتا ہے کہ تم رو مت، بہت جلد تمہارا گھر تمہارے پاس ہوگا۔ مناہل اب ولید کو کہتی ہے کہ جتنی دیر گھر نہیں ملتا تم کسی اور جگہ اچھے سے گھر کا بندوبست کر دو، میں اور پھوپھو اب وہیں رہیں گے۔ ولید اب اسے کچھ کہنا چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن مناہل تو کچھ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ اب تو مناہل کا محبت پر سے بھی یقین اٹھ چکا ہے، اس لیے وہ بغیر کچھ اور سنے وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی ہے۔ ولید پیچھے سے مناہل کو آوازیں بھی دیتا ہے، لیکن مناہل تو کوئی بھی بات سننا نہیں چاہتی۔ ولید کو اب لگتا ہے کہ مناہل ایک مشکل وقت سے گزر رہی ہے اور شادی جیسے معاملے میں جلدی نہیں پڑنے والی۔ جیسے ہی اس کی پریشانی ختم ہوگی تو ولید پھر ٹھیک طریقے سے اس سے بات کرے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ ولید کے بات کرنے پر مناہل ولید کے پرپوزل کو قبول کر لے گی یا انکار کر دے گی۔ فی الحال تو مناہل انکار کے ہی حق میں نظر آ رہی ہے۔ مناہل تو اب فارغ بھی نہیں بیٹھ سکتی، اسے تو خود سے کھانا بنا کر کھانا اچھا لگتا ہے، تو وہ نرگس کے کچن میں چلی جاتی ہے اور وہاں پر میڈ کے ساتھ کھانا بنانا شروع کر دیتی ہے۔ نرگس کو تو یہ بات اچھی نہیں لگتی، تو وہ مناہل کو منع کر دیتی ہے کہ تم کیوں یہاں کام کر رہی ہو، تم جا کے ریسٹ کرو۔ مناہل کہتی ہے کہ فارغ بیٹھنا مجھے پسند نہیں، مجھے کوئی نہ کوئی کام کرتے رہنا اچھا لگتا ہے اور میں اسی میں ہی خوش رہتی ہوں، تو نرگس پھر اسے اجازت دے ہی دیتی ہے۔ دوسری طرف زارا کو بھی ذرا بھی معلوم نہیں پڑتا کہ حنان اور اس کی والدہ اس کے ساتھ کیا چالیں چل رہی ہیں، لیکن بالآخر زارا کو معلوم ہو ہی جائے گا اور اب زارا سے یہ سب چھپا تو نہیں رہ سکتا۔ حنان اور اس کی ماں آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ حنان کی ماں دکانوں کے پیپرز حنان کو دکھا کر کہتی ہے کہ یہ زارا کی دکانوں کے پیپرز ہیں، اور جب ہم یہ دکانیں بیچ دیں گے تو پیسے تو نمو کی شادی پر ہی لگ جائیں گے، اس کے بعد ہم کیا کریں گے، آگے بھی تو ہمیں کوئی نہ کوئی کام کرنا ہے۔ تو حنان ماں کو تسلی دیتا ہے کہ زارا کی بہت ساری پراپرٹی ہے، ساری آہستہ آہستہ اپنے نام لکھوا لوں گا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اب زارا وہاں سے گزر رہی ہوتی ہے تو اس کی کانوں میں آوازیں پڑتی ہیں، تو وہ وہیں کھڑی ہو جاتی ہے۔ حنان اور اس کی ماں تو چالے چلنے میں مصروف ہوتی ہے، کوئی نئی چال کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں۔ زارا کو تو یہ بتایا گیا کہ دکانیں گروی رکھ رہے ہیں، لیکن یہ دونوں تو ان دکانوں کو سیل کرنے والے ہیں۔ اب زارا یہ بات سن کر پریشان ہی ہو جاتی ہے، پہلے اس کی ماں کے پاس گھر نہیں بچا اور اگر یہ دکانیں بھی بک گئیں تو وہ تو در بدر ہو جائیں گی۔ اب زارا تو خاموش ہی ہو جاتی ہے اور اسے احساس ہو جاتا ہے کہ حنان اور اس کی ماں اسے دھوکہ دے رہے ہیں۔ اب وہ کسی نہ کسی طریقے سے ان دکانوں کی فائلز ان سے لے ہی لے گی اور فائلز اپنی ماں کو لا کر دے دے گی، لیکن پھر حنان اور اس کی ماں اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے یہ تو آگے چل کر ہی پتہ چلے گا۔ زارا تو زندگی میں آگے بڑھنے کے چکر میں پیچھے ہی رہ گئی
اور ولید جیسے اچھے انسان کو ٹھکرا کر اس نے حنان جیسے کنگلے انسان سے شادی کر لی۔ اب مناہل کی تو یہ کوشش ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے کرائے کا گھر لے لے اور وہ اور پھپھو اسی گھر میں رہیں۔ تو کیا مناہل اب اس گھر سے موو کر جائے گی یا پھر نرگس اور ولید کے اچھے رویے اور سلوک کی وجہ سے اسے اسی گھر میں رکنا پڑے گا؟ کیسی لگی ڈرامہ سیریل پتھر دل کی یہ ایپیسوڈ؟ کامنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔